بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول سر راہ، ایپیسوڈ 2۔ ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد ماہین اور سارہ باہر گھومنے کے لیے نکل پڑیں۔ ماہین اور سارہ کے گھروں کے درمیان میں صرف ایک دیوار حائل ہے، اس لیے ماہین سارہ کے گھر پیدل ہی آئی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد ماہین نے کہا، یار میں تو آج بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے آئی تھی، لیکن تم پہلے ہی ڈپریس ہو، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پھر کسی وقت بات کروں۔ واہ، ذرا میری طرف دیکھو، تم کب سے اتنی کنسیڈریٹ ہو گئیں؟ سارہ نے کہا۔ نیکی کا تو زمانہ نہیں، ایک تو تمہارا خیال کر رہی ہوں، الٹا تم تانے دے رہی ہو، ماہین نے جواباً کہا۔ بیٹا نیکی کا زمانہ تو بالکل ہے، لیکن نیکی تم اپنے ساتھ کر رہی ہو، میرے ساتھ نہیں۔ تمہیں کوئی بات منوانی ہوگی اور اس لیے تمہیں اچھے موڈ کی تلاش ہے تاکہ تمہاری چاپلوسی اپنا کام دکھا سکے، ماہین بولی۔ تمہاری زبان تو دن بدن میٹھی ہوتی جا رہی ہے، سارہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اے جی میں تو سچ بات بولتی ہوں، اچھی اپنے آپ لگ جاتی ہے، ماہین نے کہا۔ اچھا اب ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میرا تو خیال تھا کہ پہلے دامن کوہ چلیں گے اور پھر لنچ اوپر جا کر منال میں کریں گے۔ سارہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ میں۔ اچھا موڈ کس کا مقصود ہے؟ میرا۔ تو پھر چلے گی کس کی؟ یقیناً میری، ماہین بولی۔ اچھا تو کولمبس صاحب کیا پلان ہے؟ سارہ بولی۔ پلان سادہ سا ہے، مری چلیں گے، اور یقیناً اس سادہ پلان میں ان 5 گھروں کا راشن لینا بھی ہوگا جو تمہاری لسٹ میں ہیں، سارہ بولی۔ جی جناب ایسا ہی ہے۔ واپسی پہ تمہیں ایک ڈھابے کی چائے پلاؤں گی، جن کی چائے تو زبردست ہے ہی، وہاں کا ویو ایسا ہے کہ تم منال کو بھول جاؤ گی، ماہین بولی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ لنچ بریک سے پہلے عمر کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس کی رقم منتقل ہو چکی تھی اور اس کی اطلاع عمر کو دے دی گئی تھی۔ عمر اے ٹی ایم سے اپنی ضرورت کی رقم نکلوا کر ایک قریبی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلا گیا۔ عمر کے سامنے والی ٹیبل پہ 2 لڑکیاں اپنے آرڈر کے سرو ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایک لڑکی عمر کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری کا رخ عمر کی طرف تھا۔ جس کا رخ عمر کی طرف تھا وہ بار بار عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، تو اس کی ساتھ والی لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سامنے والی لڑکی سے کچھ کہا اور دونوں ہنسنے لگیں۔ عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فرینڈلی مسکراہٹ ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس لڑکی کا رخ عمر کی طرف تھا وہ غیر معمولی حسن و جمال کی مالک تھی اور اس نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دوسری لڑکی نے جینز شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ شلوار قمیض والی لڑکی پہلی ہی نظر میں عمر کے دل میں اتر گئی، لیکن اس کے بار بار دیکھنے کے باوجود عمر اس سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ عمر کھانا کھانے کے بعد باہر نکلا تو وہ دونوں لڑکیاں بھی باہر نکل آئیں اور فٹ پاتھ پر رک گئیں۔ جینس شرٹ والی لڑکی نے موبائل نکالا اور اس میں گم ہو گئی۔ عمر کو لگا شاید کوئی رائڈ بک کر رہی ہو، پھر اسے لگا شاید اس سے بات کرنے کے انتظار میں کھڑی ہوں، اور پھر اسے اپنی خوش فہمی سمجھ کر اگنور کر کے آفس جانے لگا تو سادہ کپڑوں والی لڑکی نے سر کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ عمر جھجکتا ہوا ان کے قریب گیا اور کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ سادہ کپڑوں والی لڑکی نے جواب دیا۔ جی ہاں، ہم نے رائڈ بک کی ہے مگر وہ میپ پر موو کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور ہمارے پاس کریڈٹ ختم ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم آپ کے موبائل سے اس کو کال کر لیں؟ عمر بولا، جی ضرور، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، اور عمر نے موبائل ان لاک کر کے اس کو دے دیا۔ سادہ کپڑوں والی لڑکی نے عمر کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور جینس شرٹ والی لڑکی سے کہا کہ وہ اسے نمبر بتائے۔ اس نے موبائل سے نمبر دیکھ کر بتانا شروع کیا اور سادہ کپڑوں والی لڑکی نے نمبر پنچ کیا اور اس کے بعد ڈائل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر کو موبائل واپس کرتے ہوئے کہا، ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا۔ اینی ویز تھینک یو سو مچ، عمر نے کہا۔ یو ویلکم، جینس شرٹ والی لڑکی نے کہا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ عمر نے جواب دیا، جی میرا نام عمر ہے، اور آپ کا نام؟ میرا نام نور العین ہے اور اس کا نام عبیرہ ہے، یہ میری کزن ہے، یہاں گھومنے کے لیے آئی ہے، ہمارا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ عمر نے کہا، کمال ہے، لوگ یہاں سے وہاں گھومنے جاتے ہیں اور آپ وہاں سے یہاں آ گئیں، یہ تو وہی بات ہوئی، گھر کی مرغی دال برابر۔ عبیرہ نے کہا، بھئی ہر جگہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اسلام آباد میں ایسا بہت کچھ ہے
جیسے ایبٹ آباد میں اگلے 100 سال بھی نہیں ہوگا۔ اب یونیورسٹی کالج کو ہی لے لیجئے، اگر وہاں پہ کوئی اچھی یونیورسٹی ہوتی تو نور کو یہاں نہ آنا پڑتا۔ عمر نے کہا، جی بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ اگلے 100 سال بھی کہ ہمارا تعلیمی نظام ایسے کا ایسا ہی رہے کہ پسماندہ علاقوں میں اسکول کالج اور یونیورسٹیاں ہی نہ ہوں۔ نور، کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں آپ؟ جی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں ان کی رائڈ آ گئی۔ عبیرہ نے کہا، اوکے عمر صاحب، ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ عبیرہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عمر پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، جیسے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ رہی ہو۔ ان کے چلے جانے کے بعد عمر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے عبیرہ کی طرف سے ملنے والے رسپانس نے حیرت زدہ کیا ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا مجھ جیسے عام آدمی کو کیوں لفٹ کرائے گی؟ یقیناً وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی، اور یقیناً اب وہ مجھ پر ہنس رہی ہوں گی۔ پھر اسے یاد آیا کہ چیک تو کرے کہ اس نے کون سا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے نمبر دیکھا اور سوچا شاید اس نے اپنا نمبر ڈائل کیا ہو۔ کبھی اسے لگتا ہے کہ نہیں، یہ میری خوش فہمی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے اپنا نمبر ڈائل کیا ہے، اب اس کے پاس میرا نمبر پہنچ گیا ہوگا اور وہ مجھے خود کال کرے گی، اور اگر اس کی کال نہ آئی تو پھر یہ یقیناً ڈرائیور کا نمبر ہوگا۔ لیکن اس نمبر کو سیو کر لوں تاکہ یہ باقی کالز کے ساتھ میکس نہ ہو جائے۔ اس نے عبیرہ کے نام پر نمبر سیو کر لیا۔ آفس پہنچنے کے بعد چھٹی تک وہ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین آن کر کے دیکھتا کہ کہیں کوئی کال تو نہیں آئی، بار بار چیک کرتا کہ کہیں موبائل سائلنٹ تو نہیں۔ کبھی اس نمبر پر بنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو چیک کرتا کہ آن لائن ہے یا آف لائن۔ بہرحال اسے ہر بار مایوسی ہوئی، نہ تو کال آئی نہ ہی واٹس ایپ آن لائن ہوا۔ سارا اور ماہین مری کے ایک مضافاتی گاؤں میں 5 گھروں میں راشن بیگ تقسیم کرنے کے بعد ایک ڈھابے کے سامنے رکیں۔ یہ ڈھابا درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں بنا ہوا تھا، اور اسے اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ اس ماحول کا حصہ بن گیا تھا، اور اس کے ارد گرد کی پہاڑیوں پر صنوبر کے لمبے درخت اور قدرتی چشمے نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ گاڑی کے رکنے پر ایک ویٹر ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے آیا۔ سارا نے ماہین سے پوچھا، لنچ کا کیا پروگرام ہے؟ ماہین نے جواب دیا، ابھی کوئی خاص بھوک بھی نہیں، اور 3 بجے تک تو ہم گھر پہنچ بھی جائیں گے، تو بس یہاں پہ صرف چائے پیتے ہیں۔ سارا نے ویٹر کو 2 چائے لانے کا آرڈر دیا، اور اس کے جانے کے بعد ماہین سے کہا، اب بتاؤ کیا اہم ٹاپک ڈسکس کرنا تھا؟ ماہین بولی، یار تم جانتی ہو کہ معظم بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کئی بار کہا کہ تم سے تمہاری مرضی معلوم کروں کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ امی ابو کو تمہارے گھر رشتہ کے لیے بھیجیں۔ میں نے تمہیں کبھی اس بارے میں کچھ اس لیے نہیں کہا کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہارے اور ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں انہیں کئی بار ٹال چکی تھی، میرے ٹالنے پر وہ سمجھ گئے کہ میں اس معاملے میں ان کی مدد نہیں کروں گی، تو انہوں نے ڈائریکٹ امی ابو سے کہا کہ آپ رشتہ لے کر جائیں۔ اب وہ کسی بھی دن آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو پہلے انکل سعید سے بات کر لیں اور ان کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر ہی تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم ابھی سے اس طرف غور کرنا شروع کر دو، کیونکہ انکل اور آنٹی تمہاری مرضی کے بغیر رشتہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر تمہیں اچانک یہ خبر ملتی تو کہیں تم جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کر لیتی۔ سارا نے کہا، یار میں ابھی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، بہت زیادہ ذمہ داریاں سر پہ آ جاتی ہیں، اور میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ اس کے علاوہ امی ابو اکیلے پڑ جائیں گے، کیونکہ تمہارے بھائی خود تو یو ایس میں ہیں، اور یقیناً ان کی بیوی کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ماہین بولی، یار انکل آنٹی نے آج نہیں تو کل اکیلے ہونا ہی ہے، اور رہی بات ذمہ داریوں کی، تو کون سی بڑی فیملی ہے، 2 بھائی، ایک میں اور امی ابو۔ تمہاری بات درست ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایسا جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہوگی، تم چاہو تو اکیلی رہ سکتی ہو، چاہو تو بھائی کے ساتھ یو ایس جا سکتی ہو، اگر تم یہاں رہنا چاہو تو انکل آنٹی کو تم روز مل سکتی ہو۔ سارا بولی، لیکن شادی کے بعد چانسز کم ہی ہیں کہ مجھے یہاں رہنے دیا جائے۔ اتنے میں ویٹر مٹی کی پیالیوں میں چائے دے کر چلا گیا۔ ماہین نے چائے کی ایک سپ لی اور کہا، واہ، مجھے واقعی امید نہیں تھی اتنی اچھی چائے کی، اور ویو بھی نو ڈاؤٹ میسمرائزنگ ہے۔ سارا خاموش بیٹھی باہر دیکھتی رہی۔ ماہین نے کہا، اچھا بھائی اتنی اداس مت ہو، کون سا تمہیں ابھی ہاں یا نہ کرنی ہے؟
اسی لیے تو بتایا تھا کہ تمہیں اچانک خبر سن کر پریشانی نہ ہو۔ یار اداسی نہیں، مجھے امی ابو کے لیے پریشانی ہے، وہ میرے بنا کیسے رہیں گے؟ میں نے کبھی شادی کے بارے سوچا ہی نہیں تھا، اب تم نے بات کی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ آخر ایک نہ ایک دن مجھے دور جانا ہی ہے، اور یہ سوچ کر ابھی سے ان کی جدائی کھائے جا رہی ہے۔ ماہین بولی، یار جب رشتہ ہو جائے تو اللہ پاک ہمت بھی دے دیتے ہیں۔ آج جس چیز کا تصور تمہیں کھائے جا رہا ہے کل تمہیں وہ آسان لگے گی، اور تمہارے امی ابو میرے لیے میرے اپنے امی ابو کی طرح ہیں۔ تم نہیں ہوگی تو میں ان کا پورا خیال رکھوں گی، آئی پرومس۔ سارا نے مسکرا کر ماہین کی طرف دیکھا اور کہا، تھینکس ماہین، تمہاری وجہ سے مجھے بہن کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ماہین نے کہا، تم بھی کبھی مجھے ایسا کہنے پر مجبور کر دو نا۔ یہ سن کر سارا مسکرائی اور کہا، اچھا اب زیادہ فری نہ ہو۔ عمر چھٹی کے بعد واپس اپنے ہاسٹل آیا تو گیٹ پر ہاسٹل کے وارڈن سے ملاقات ہوئی۔ ہاسٹل کے وارڈن کا نام عزیر ہے، جس کا تعلق مردان سے ہے۔ عمر نے سلام کیا تو جواباً عزیر نے وعلیکم السلام کہا۔ سناؤ مڑا، کیسے ہو؟ کچھ دن سے دکھائی نہیں دیتے، میں کل بھی گیا تھا تمہارے کمرے میں، رضوان نے بتایا تم باہر گئے ہوئے ہو، حالانکہ کل تو کہیں آنے جانے کا موسم ہی نہیں تھا، سارے دن تو بارش ہوتی رہی۔ عمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑے، میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے کہا، مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ عزیر نے کہا، ارے واہ، یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے، یعنی اب ایک مہینہ ہی اوکھا رہ گیا ہے تمہارا۔ عمر نے اس کے ہی انداز میں کہا، وہ نہ ماڑا، مہینہ بھی اوکھا نہیں رہ گیا، مجھے آج ہی 20,000 لون مل گیا ہے اور سیلری سے صرف 2,000 کر کے ہی کٹے گا۔ عزیر نے کہا، ایسی کون سی کمپنی ہے جو پہلے ہی دن اپنے امپلائی کو 20,000 نقد دے دیتی ہے؟ یقیناً تم نے کسی گینگ میں جاب کی ہوگی، مجھے پہلے ہی تمہارے بارے میں یہی ڈر تھا کہ تم بے روزگاری سے تنگ آ کر کسی دن ڈاکے مارنا شروع کر دو۔ اچانک رضوان پیچھے سے آ گیا اور بولا، ڈاکے مارنے کا تو پتہ نہیں، لیکن کل اس نے ایک بندے کی جیب ضرور کتر لی تھی۔ عزیر بولا، وہ کس کی بھلا؟ عمر بولا، آپ دونوں ایک ہی شخص کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں میں نے جس شخص پہ ڈاکہ مارا ہے، رضوان کے خیال میں نے کل اس کی جیب کتر لی تھی، لیکن آپ دونوں غلط ہیں۔ میں خوب محنت کروں گا، اس کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، لیکن اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہوں گا کہ اپنے اوپر سے اس کے احسانوں کا بوجھ کم کر سکوں۔ عزیر بولا، یار جی کون شخص ہے، کیا کہانی ہے، مجھے بھی بتاؤ، جاب آج ملی ہے، جیب اس نے کل کاٹی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رضوان نے کہا، اسے جاب ایسے نہیں ملی، اس نے کل رات اپنے باس کی بیٹی پٹا لی تھی، تو آپ ہی بتائیں اس نے اس شخص کی جیب کتر لی یا نہیں؟ عمر بولا، شرم کرو یار، کیوں بہتان لگا رہے ہو ایک شریف لڑکی پر؟ عزیر بھائی آئے ہمارے کمرے میں، میں آپ کو تسلی سے ساری کہانی سناتا ہوں۔ اور سب کمرے کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے عمر نے رضوان سے کہا، بھائی تیری کل والی بات کا کچھ حصہ تو سچ ہو گیا۔ رضوان بولا، جگر میری ہر بات اپنے پاس لکھ لیا کر، آہستہ آہستہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوں گی، لیکن یہ تو بتا کون سی بات سچ ہوئی؟ عمر نے کہا، یہی کہ لڑکیاں شکل و صورت نہیں دیکھتی۔ ہوا کچھ یوں کہ آج لنچ بریک میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے ریسٹورنٹ میں میرا آمنا سامنا ہوا۔ باہر نکلا تو وہ بھی نکل آئی، مجھ سے تو اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، آخر اس نے خود ہی اشارہ کیا کہ بھائی کب تک ندیدوں کی طرح شکل دیکھتے رہو گے، آؤ کم از کم بات تو کرو۔ خیر میں گیا تو اس نے موبائل مانگا کال کرنے کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنا ہی نمبر ڈائل کیا ہے۔ رضوان نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اس نے یقیناً اپنا ہی نمبر ڈائل کیا ہے۔ خدا کے بندے، یہ 2006 نہیں ہے کہ لوگ کال کرنے کے لیے دوسرے سے موبائل مانگتے پھریں۔ عزیر نے کہا، عمر یار آئندہ جہاں بھی جاؤ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور سب نے کہہ کر لگایا، ہاں نا بھائی، سچ کہہ رہا ہوں، 2 دن میں 2 لڑکیاں پٹا چکے ہو۔ عمر نے کہا، پہلے آپ کل والی روداد سن لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا کہ وہ مجھ پر فدا تھی یا ترس کھا رہی تھی۔ جب عمر پوری کہانی سنا چکا تو عزیر نے کہا، یار معاملہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن تو اس کا لب و لہجہ اور باڈی لینگویج دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اسے تجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، تو میں تیرے فیصلے کے ساتھ ہوں۔ رضوان نے کہا، رات گئی بات گئی، اب آج والی کو کال ملاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ بھی لال جھنڈی دکھا دے۔ عمر نے کہا، یار اگر واقعی یہ اس کا نمبر ہوا تو میں اسے کیا کہوں گا کہ کسے کال ملائی ہے؟ رضوان بولا، اگر یہ اس کا نمبر ہوا تو تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے تمہارے نمبر سے اپنا نمبر ڈائل کیا ہی اس لیے تھا کہ تم اسے کال کرو۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ جس طرح بلایا اس نے خود تھا اب کال بھی وہ خود کرے؟ عزیر نے کہا،
رضوان یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اس کی دوستی کروانے میں تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ رضوان بولا، عزیر بھائی بات سمپل سی ہے، یہ جس لڑکی سے دوستی کرے گا وہ ملنے کے لیے اپنی دوست کے ساتھ آئے گی اور اس کی دوست کو میں پٹا لوں گا۔ عمر بولا، دیکھا عزیر بھائی کتنی بڑی فلم ہے یہ۔ رضوان بولا، اچھا یار ان سب باتوں کو چھوڑو، جلدی سے کال ملاؤ۔ عمر بولا، اگر وہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو میں بالکل کال نہ کرتا، مگر جب سے اسے دیکھا ہے چین نہیں آ رہا تو مجبوراً کال تو کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یار بیل جا رہی ہے، قسم سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رضوان بولا، نہیں کھانے لگی تجھے، بات کر کانفیڈنس سے۔ اتنے میں کال ریسیو ہوئی اور کسی نسوانی آواز نے کہا، ہیلو السلام علیکم۔ عمر نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کال ریسیو کرنے والی لڑکی نے پوچھا، جی فرمائیے کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ عمر بولا، جی مجھے ابیرہ سے بات کرنی تھی۔ ابیرہ مسکرائی، مجھے تو لگا تھا آپ ضرورت سے زیادہ سادہ ہیں، شاید سمجھ نہ پائیں۔ عمر نے جواب دیا، بڑی مشکل سے خود کو آمادہ کیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ جتنی خوبصورت لڑکی مجھ جیسی شکل و صورت کے انسان میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے۔ بار بار مجھے یہی لگتا تھا کہ دن کو آپ صرف تنگ کرنے کے لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ابیرہ نے جواب دیا، عمر صاحب ایسی کوئی بات نہیں، کوئی آپ کا مذاق نہیں بنا رہا، اور رہی بات شکل و صورت کی تو آپ میں مجھے تو کوئی خامی نظر نہیں آتی، اور ویسے بھی شکل صرف فرسٹ امپریشن کے لیے ہوتی ہے، انسان کے اخلاق اور خلوص کے ساتھ واسطہ عمر بھر رہتا ہے۔ میری شکل سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ہاں البتہ زبان چلا کر آپ کا کلیجہ تک چیر سکتی ہوں یا آپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہوں۔ عمر نے کہا، واؤ، آپ تو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہیں۔ ابیرہ بولی، اچھا میری شان میں قصیدے پڑھنا بند کریں، آپ یہ بتائیں کیا آپ کل فری ہوں گے؟ عمر، دن کو تو فری نہیں ہوں لیکن 5 بجے کے بعد فری ہوں۔ ابیرہ، تو ٹھیک ہے، کل شام 6 بجے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ کا انتظار کروں گی۔ عمر نے کہا، یونیورسٹی میں کس جگہ؟ سینٹرل لائبریری کے سامنے، سی ایل کے نام سے مشہور ہے، آپ کسی سے بھی سی ایل کا پوچھیں گے تو وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے۔ عمر نے کہا، اگلے 24 گھنٹے میں ایک ایک لمحہ گن کر گزاروں گا۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، پلیز اگر آپ مذاق کر رہی ہیں تو ابھی بتا دیں، کیونکہ اگر کل یہ مذاق نکلا تو میں شاید یہ ذلت برداشت نہ کر سکوں۔ ابیرہ نے جواب دیا، عمر میں نے آپ کی طرف پہلا قدم بڑھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے بارے میں یہ رائے رکھیں کہ لڑکوں سے دوستی کرنا میری ہابی ہے۔ اگر آپ کو اعتماد نہیں تو آپ مت آئیے گا، میں کل اس عمر کا انتظار کروں گی جو مجھے بغیر اگر مگر لیکن کی قبول کرے۔ عمر بولا، ابیرہ میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا، اور اگر آپ کو میری بات سے دکھ ہوا ہے تو میں تہ دل سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ابیرہ، کوئی بات نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں اس لیے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ بہرحال میری باتوں کو یاد رکھیے گا، آپ کے آنے کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کا دل میری طرف سے صاف ہے، نہ آنا چاہیں تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے ساری زندگی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ عمر، جی میں سمجھ گیا اور میں ضرور آؤں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ ابیرہ، ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سوچ سمجھ کر آئیے گا، اللہ حافظ۔ عمر بولا، اللہ حافظ۔ عزیر، یا رضوان تم نکاح خواہ کا بندوبست کرو اور میں گواہ ڈھونڈتا ہوں۔ رضوان نے ہنستے ہوئے کہا، جس رفتار سے یہ دونوں جا رہے ہیں میرا تو خیال ہے ہم بچوں کے نام بھی ابھی سے سوچنا شروع کر دیں۔ عمر، یار تم لوگ بھی نا رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہو۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ریلیشن شپ میں سیریس ہے، وہ جسٹ فرینڈ بننا نہیں چاہتی، اور مجھ سے بھی وہ ایسی ہی کمٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ اور جب کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اگلے بندے کے دل میں اس کے لیے کوئی شک و شبہ نہ ہو، کیونکہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی شک ہو تو زندگی دونوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ عزیر نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو ولے ولے ہی یونیورسٹی پہنچ جانا، اور دونوں کہہ کہے لگانے لگے۔ رضوان نے کہا، یار یہ ولے ولے والی کیا سٹوری ہے؟ عمر بولا، یار میرا ایک دوست آیا تھا جو فون پہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں ولے ولے وہاں پہنچ جاؤں گا، تو عزیر نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ ولے ولے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ سرائکی میں صبح صبح کو ولے ولے کہتے ہیں، تو اب اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ ولے ولے کو جملے میں گھسیڑنا نہیں بھولتا۔